بھیجے تھے لاکھ سے زیادہ، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی، جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے وہاں۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، وہاں رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے، اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا ہی ہے۔ تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا۔ میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں، جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا۔ دو کرکٹ ٹیم چلے، میں نے کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا۔ ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے، دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے۔ جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی۔ اسی طرح جس ملک کے میرٹ پہ ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو انصاف، اور پھر جو فلاحی ریاست جدھر انسانیت ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں، جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرے جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دیں، ان کے لیے علاج کریں، ان کا صحت کا دھیان رکھیں، ان کی نوکریاں کریں۔ یہ آج آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ ان ملک کو علی پیچھے ہو، آپ دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم، سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے، فلاحی ریاستیں ہیں۔ وہاں عدالتوں میں جاؤ، وہاں عدالتوں کے اندر کمزور سے کمزور آدمی کی عدالت کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے۔ تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کی، اور پہلے نہیں کی، جب ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کیا، تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو؟ کیوں اس کا حکم ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ اللہ کو تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو آپ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی۔ میں نے اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی، بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر بٹھایا، ہم نے کہا کریکولم ڈیولپ کرو، اسکول کے بچوں کو سیرت نبی سکھاؤ، 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر کورس اسپیشل ڈیولپ کرو، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کرواؤ، کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہوں، پتہ چلے ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا تھا، کیسے دنیا مسلمانوں نے ٹرانسفارم کر دی تھی۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ کیوں اوپر؟ پھر مسلمان جب اوپر بھی گئے پھر نیچے کیوں آئے؟ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپر کیوں گئے اور پھر ہم نے کیا آیا؟ وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے پیچھے ہٹے، ہم نیچے آ گئے۔ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ یہ اتھارٹی بنا کے ہم سارے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھائیں، اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو۔ میں اپنے معزز مشائخ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، موبائل فون نے دنیا بدل رہا ہے۔ موبائل فون کے اوپر جس طرح کا مٹیریل آج ہے، انسانی تاریخ میں بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ پورنوگرافک مٹیریل ہے، ہر قسم کا گند ہے، فائدہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہر قسم کا
اس میں ایکس ریٹڈ مٹیریل ہے جو بچوں کو کبھی انسانی تاریخ میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیکھتی تھی. اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہو ہی ایک طرح سکتی ہے کہ ہم سیرت نبی سے بچوں کو پڑھائیں، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں. ہمیں اب اپنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں، سیرت نبی سے. اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ضدی ہیں، آپ کہ آپ یہ نہیں کریے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر نہ بات کریں، ملک کا سوچیں. مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی NRO دے دو ان کو. دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے جو معزز مشائخ ہیں، آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، مسلمان ہو یا نہیں ہو. لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان تھے، رحم کرنے والے انسان تھے، جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا، لیکن رحمت للعالمین نے سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جی، یہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، یہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. یعنی جدھر چوری، آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے. اچھا، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدیانی ہے، کسی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میں سمپل بات کر رہا ہوں، جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. واضح ہے یہ.